الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ ملک کی ابتدائی آیتیں ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، آزمائیں تمہیں کہ تم میں سے کون احسن عمل کر کے آتا ہے، اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ یہاں پہ حسن عمل کی بات کی گئی ہے، یعنی کثرت عمل کی بات نہیں کی گئی، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے۔ یہ سارا جو نظام اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو پیدا کیا 6 دن کے اندر، اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے، اور فرمایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی تم میں سے کون آزماتے ہیں، آزمائیں گے، ابتلا، لیبلوکم، تمہیں ابتلا میں ڈالیں، آزمائیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے، احسن عمل کر کے آتا ہے۔ تو اس سے ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے ہاں کثرت عمل جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، اللہ کے ہاں احسن عمل مقبول ہے۔ مثال کے طور پہ ناظرین، ایک شخص پوری رات نماز پڑھتا ہے، پوری رات نماز پڑھے، اور عشاء کی نماز نہ پڑھے یا فجر کی نماز نہ پڑھے، یا عشاء پڑھے فجر نہ پڑھے، یا فجر پڑھے عشاء نہ پڑھے، پوری رات نماز پڑھا۔ اور ایک شخص ہے جو صرف عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے کہ ایک شخص تو پوری رات کھڑا ہوا اللہ کے آگے، پوری رات نماز پڑھی، اور ایک شخص نے جو ہے وہ صرف عشاء کی نماز پڑھی، سو گیا، پھر صبح اٹھا فجر کی نماز پڑھی۔ اب دونوں میں سے ایک نے کثرت عمل کیا، پوری رات نماز پڑھتا رہا، اور ایک نے کثرت عمل نہیں، قلیل عمل ہے، لیکن اس نے کیا کیا، احسن عمل کیا، کیونکہ جو فرض تھا اس نے اس کو ادا کیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے فرض کو چھوڑ دیا، دونوں کو چھوڑا یا ایک کو چھوڑا۔ تو اللہ کے ہاں وہ مطلوب نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ مطلوب ہے۔ ایک تو یہ ایک مثال ہو گئی کہ ایک انسان فرض کو چھوڑ دے اور نوافل پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، اور بس وہ فرائض کو پورا نہیں کرتا، اور سنتوں کی بڑی اہمیت ہے، نوافل کی بڑی اہمیت ہے، ذکر اذکار کی بڑی اہمیت ہے، مراقبات کرتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، لیکن فرض نماز نہیں پڑھتا۔ تو اب وہ چاہے کتنا ہی کثیر عمل کر لے، وہ اللہ کے ہاں، اللہ کو وہ مطلوب نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے نا، میں یہ ضمناً بات عرض کر رہا ہوں تربیت کے لیے، کہ جی آپ کا فلاں کام ہو جائے گا، لیکن 40 دن تک سردی کے اندر شام کو گارڈن میں آپ نے کھڑے ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے 40 دن تک، اور آپ کا یہ کام ہو جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے ہاں یہ بات مطلوب نہیں ہے، یہ منشا نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا وظیفہ کہ بھئی آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں، سردی ہے، سردی میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، 40 دن تک کھڑے ہو رہے ہیں، اور اتنی دیر کھڑے ہو کے وظیفہ پڑھ رہے ہیں کہ جی میرا فلاں کام ہو جائے۔
نہیں نہیں نہیں، ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ حج کر رہا ہے، پیدل، سواری موجود ہے، پیدل آ رہا ہے، اس کی بری حالت ہوئی ہوئی ہے، پاؤں زخمی ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ بھائی تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ تمہارے پاس سواری ہے تو سواری پہ کیوں نہیں سوار ہوتے؟ کیا اپنی ذات کو تکلیف میں ڈال کر کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو راضی کر لو گے؟ اللہ اس بات سے خوش ہوگا کہ تم سردی میں کھڑے ہو اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہو اور اللہ سے بات منوانا چاہتے ہو. یعنی یہ طریقہ کار اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ کا کیا منشا کیا ہے اللہ کی؟ وہ یہ ہے کہ بھئی آپ دعا کریں، اور دعا کے لیے نماز کے بعد دعا کریں. آپ اگر بستر میں لیٹ کر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، یعنی چلتے پھرتے سواری میں بیٹھے ہیں، اپنے گرم گھر میں کمرے میں بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. تو عرض یہ کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے ہم سے احسن عمل کا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں وہ احسن عمل ہو، بہترین طریقے سے کریں. آپ فرض نمازیں پڑھ لیں، سنت مؤکدہ پڑھ لیں، لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں. فرض پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں. جو عبادت کرنی ہے اچھے طریقے سے کر لیں، تھوڑی کریں لیکن کیا کریں وہ اچھی ہو. اللہ تعالیٰ کو یعنی حسن عمل جو ہے وہ مطلوب ہے. دیکھیں، اور یہ ایک مثال میں دیتا ہوں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. اب یہ جو سب ہے نا، سب کا مطلب ہوتا ہے نازیبہ کلمات کا استعمال کرنا. یعنی اس کے اندر جو نازیبہ کلمات ہیں اس کے اندر گالی بھی آ جاتی ہے. تو اب کوئی شخص کہتا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، حضور کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. تو یعنی گالی تو ایک بہت ہی بری بات ہے نا، اس کے لیے عربی زبان کے اندر شتم کا لفظ آتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول نے بڑا ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس کو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان کے جو معبودان باطلہ ہیں جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، تو یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں تو ان کو تم برا بلا مت کہو. اب برا بلا میں نازیبہ کلمات ہیں، گالیاں بھی ہیں اور نازیبہ کلمات بھی ہیں، ایسے الفاظ بھی ہیں جو مناسب نہیں ہیں. تو وہ کیا کریں گے؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیا کریں گے؟ جو ہے برا بلا کہیں گے. تو پہلے اگر آپ گالی دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ آپ کے حقیقی معبود، حقیقی رب، حقیقی الہ کو وہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے. تو پہل کس نے کی؟ وہ آپ نے کی. تو آپ کو کس نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے کبھی اسلام کی تعلیمات میں، حضور کی تعلیمات میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دلیل کے ساتھ بات کریں، گالی گلوچ نہ کریں. یہ جو گالی گلوچ کرنے کا طریقہ کار ہے نا، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. تو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کیا برا بلا مت کہو. اب دیکھیں کیوں؟ اس لیے کہ جو میرا صحابی ہے اس کی ایک شان ہے، اس کا ایک مقام ہے. اب وہ کیا مقام ہے؟ اس کا مقام یہ ہے کہ اگر ایک صحابی ایک سا گندم صدقہ کرتا ہے اور ایک غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس صحابی کا یہ جو عمل ہے، یہ 1 کلو یا 1 سا گندم کرنا، اس پورے احد پہاڑ کے سونے کے برابر صدقہ کرنے سے زیادہ کیا ہے؟ افضل ہے، فضیلت والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابی رسول ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ نقطے کی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ صحابہ کا عمل جو ہے وہ حسن عمل ہے. وہاں پہ وہ کثرت عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تھوڑا سا بھی، کیونکہ وہ اللہ کی ایک محبوب جماعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو حضور کی معیت کے لیے چنا ہے، تو لہذا ان کا چھوٹا سا عمل جو ہے اللہ کے دربار میں جو ہے احسن عمل ہے. آپ کا بڑے سے بڑا عمل ان کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتا. تو ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے کے موقع پر لاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں، آج میں بھی بس لے جاؤں گا، اپنا آدھا مال لے کے جاتے ہیں. حضرت عثمان بھی لے کے آتے ہیں.
اب یہ ان دونوں کا جو مال ہے یہ کثیر ہے، زیادہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا تھوڑا ہے۔ پوچھتے ہیں عمر کیا لے کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا لے کے آیا تھا، گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا۔ عثمان کیا لے کے آئے؟ اتنا لے کے آیا، بڑے کثیر تعداد میں۔ اور ابو بکر تم کیا لے کے آئے؟ کہا یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے آیا۔ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے۔ حضور کے بعد تمام انبیاء کرام اور تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل جو شخصیت ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ تو لہذا وہ کیا کہتے ہیں، ایسے نہیں یہ مقام ان کو ملا، وہ مقام اس طرح ملا۔ ان کا یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، مقدار میں تھوڑا ہے مال لیکن حسن عمل ہے، وہ کثرت کے ساتھ ہے، لیکن کیا ہے کہ نیت دیکھیں کہ ایک حضرت ابوبکر صدیق کی کیا تھاٹ ہے۔ تو اب صحابی جو ہے وہ ایک سا گندم صدقہ کرتا ہے، غیر صحابی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پورا احد پہاڑ بھی صدقہ کر دے تو اس کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہذا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا۔ دیکھیں ناظرین، وہ جو نقطہ بیان کر رہا تھا وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ انبیاء واسطہ ہوتے ہیں اللہ سے لے کر امتیوں تک پہنچاتے ہیں دین کو، اور صحابہ واسطہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں اور امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کی جماعت کو، اللہ کے نائب کو، اللہ کے قاصد کو، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے رسول کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء کی تعداد 1,24,000۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو، حضور کے نائب کو، حضور کے شاگرد کو، حضور کے ساتھی کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ کی جماعت کتنی ہے؟ 1,24,000۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور آپ کے جانے سے صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود، کوئی شخص ایمان لاتا ہے اور حضور کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحابی کا مقام عطا کر دیتے ہیں۔ جس نے جو ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کر لے وہ صحابی ہے، اور حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بند۔ اب کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بدولت وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، جیسے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت کو منتخب فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے کس کو؟ انبیاء کرام کو۔ کوئی شخص بھی اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے مجاہدے سے، اپنے علم سے، اپنے تقوی سے نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت جس کو منتخب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ یستفی من الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چنتا ہے اپنے رسولوں کو ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منتخب کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو صحابی ہے، صحابی وہ بھی اللہ رب العزت کے منتخب کردہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ اللہ رب العزت نے حضور کی معیت کے لیے، حضور کے رفقاء محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کیا فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کیسے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے رحم دل ہیں، غیر مسلموں کے لیے جو ہے وہ کیا ہیں؟ سخت ہیں۔ تو اب یہ کس کی منتخب کردہ جماعت ہے؟ یہ جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں یہ بھی اللہ کی منتخب کردہ جماعت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جیسے انبیاء کرام کو معصوم قرار دیا، اور صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا مقام اور سرٹیفکیٹ عطا کیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ تو لہذا ناظرین میں عرض کر رہا تھا، صحابی ایک عمل کرتا ہے، نبی ایک عمل کرتا ہے، ایک نبی کا عمل اور تمام غیر انبیاء کا عمل اس نبی کی اس چھوٹے عمل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صحابی کا عمل تمام صحابہ کا عمل جو ہے وہ کسی بھی نبی کے عمل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے غیر صحابہ کا عمل جو ہے ایک صحابی کے ایک چھوٹے سے عمل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو جو مقام دیا تھا، تو ان سے جو اعمال سرزد ہوتے وہ احسن عمل تھے۔ وہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ مطلوب، اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا تقاضا ہے، اللہ کیا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں کثرت عمل پہ نتیجہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں حسن عمل پہ نتیجہ ہے۔ ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، کوئی پوچھے کہ حضور کی نبوت کے کتنے سال ہیں، جواب ملتا ہے 23 سالہ آپ کی نبوی زندگی ہے۔ اور کوئی سوال کرے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوی زندگی کتنی ہے، تو قرآن کے مطابق وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ 950 سال تک ان کی نبوی زندگی ہے۔ نتیجہ کیا؟ 85 لوگ مسلمان ہوئے۔ 950 سال کی محنت پر 85 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور 23 سالہ محنت کے اوپر 1,24,000 لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کے صحابی ہیں، 950 سال کی محنت 85 لوگ، 23 سال کی محنت 1,24,000 لوگ۔ تو لہذا وہاں پہ کثرت ہے، یہاں پر حسن ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا۔ دیکھیں کل قیامت کے دن جنت کے اندر جو صفیں ہوں گی جنتیوں کی، وہ 120 ہوں گی۔ 120 صفوں میں 80 صفیں کس کی ہوں گی؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بقیہ 40 صفیں اور انبیاء کرام کی۔ تمام کے تمام 1,23,999 انبیاء کرام کی امتوں کی صفیں ہوں گی 40، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفیں ہوں گی 80۔ اور تمام انبیاء کے مدت کو گن لیا جائے، نبوی زندگیوں کو ملا لیا جائے، ان کی جو اتنے سال انہوں نے محنت کی ہے وہ ساری ایک طرف، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ایک طرف۔ تو اب یہ مقام اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو اللہ حضور کی امت سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھو، آپ یہ نہیں کہ آج کے دور کے اندر ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے زیادہ نوافل پڑھنی ہے، جی زیادہ نوافل پڑھ رہے ہیں، نہیں، اللہ کو یہ بات مطلوب نہیں ہے۔ آپ 1 گھنٹے کے اندر 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے اندر آپ جو ہے وہ 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، آرام سے پڑھتے ہیں، سکون سے پڑھتے ہیں، تو اللہ کو یہ مطلوب ہے، یہ 8 رکعتیں مطلوب ہیں، وہ 20 نہیں جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے ایک صحابی آیا، نماز پڑھی جلدی جلدی، تو آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کہ تم نے جو ہے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ تو اب کثرت مطلوب نہیں ہے، بیٹھ کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں، زیادہ پارے پڑھ رہے ہیں، نہیں، آپ تھوڑا پڑھیں لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اس کے مخارج صحیح ہوں، اور اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور اس کے پڑھنے سے آپ کا ایمان بڑھے، میرا ایمان بڑھے۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے، اللہ کو کثرت مطلوب نہیں ہے۔ آپ جو ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں ریاکاری، دکھلاوا، شہرت کے لیے، اور آپ تھوڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر خلوص ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اخلاص ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ تو لہذا ناظرین، اسلام اور قرآن کا مطالبہ کیا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ بھئی ہم
اچھے اعمال کریں، اچھے. کل قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، کہ اوزان ہوں گے، یہ جو اعمال ہیں ان کو تولا جائے گا. تو تولا دیکھیں، اب سونا جو ہے وہ ایک طرف اس کو تولیں، ایک طرف لوہے کو تولیں. تو لوہا جو ہے وہ من کا من ہو اور سونا جو ہے وہ 10 گرام ہو، وہ 1 من لوہے کی قیمت کے برابر، 1 من کیا 10 من آپ سونا لوہا لے آئیں، وہ 10 گرام سونے کی قیمت کے برابر نہیں بنتا، کیونکہ وہ سونا ہے. تو اوزان جو ہے وہ ان کو اعمال کو وزن کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، ان کو کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، ان کی جو ہے وہ ان کو تولا جائے گا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اچھے اعمال کرو، بہترین اعمال کرو. اور احسان کا مطلب بھی یہی ہے، ہر عمل کو اچھے طریقے سے کیا جائے، بہترین طریقے سے کیا جائے. کثرت مطلوب نہیں ہے اللہ کو. اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنے پہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، نتیجہ اس کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.